انتہائی قابل احترام آج کے میزبانان، جس میں مولانا جعفر تھانوی اور مولانا سلیم اللہ، جنہوں نے انتہائی محبت کے ذریعے سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، میں ان کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں کئی اور ختم القرآن میں بھی شریک ہوا، وہاں یہ میرے محلے کی مسجد ہے، یہ میرے پڑوس میں واقع ہے۔ مجھے آپ نے ایک طویل عرصے کے بعد اپنے اس محلے کے پڑوسیوں سے ملنے کا موقع دیا۔ آپ تمام صاحبان کی خدمت میں السلام علیکم۔ اور اتنی محبت سے مجھے بلانے کا مقصد میرے خیال میں یہی ہے کہ آج صرف بریانی سے آپ کی خاطر تواضع نہ کی جائے، اس کے ساتھ آپ کو زردہ بھی پیش کیا جائے۔ تو یہ میرے خیال میں مجھے بلانے کا یہ مقصد لگتا ہے کہ بریانی کے ساتھ زردے کا اہتمام بھی ہو۔ اس منبر پر بات کرنے اور اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بڑا امتحان بھی ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کروں، کیونکہ جس منبر کے آپ لوگ امین اور امانت دار ہیں، میں اس مکتب کا خود کو طفل مکتب سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی اپنے فہم کو بہتر بنانا ہے۔ مذہب اور دین کے حوالے سے بہت ساری باتوں کو اپنی عملی زندگی میں مجھے بھی نافذ کرنا ہے، اور مجھ سے یہ توقع رکھی جائے کہ میں یہاں پر کوئی بہت ایمان افروز گفتگو کروں تو یہ اور زیادہ بھاری ذمہ داری ہے جو میرے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ اب یہ میرے ساتھ 25 سال کی رفاقت اور دوستی کو اس طرح ادا کیا ہے، مولانا جعفر تھانوی صاحب سے میں یہ توقع نہیں کرتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سعادت دی، جس قابل بنایا، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آخری عشرہ ہے اور رمضان المبارک بالکل اپنے آخری ایام میں ہے، اور عید کی آمد ہے۔ ایک طرف عید کی آنے کی خوشی ہے تو دوسری طرف رمضان المبارک کے جانے کا صدمہ بھی ہے، غم بھی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے چونکہ ہر حال میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی دی اور مہلت دی کہ بہرحال یہ رمضان بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے، اور اس سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی سعادت اور اس طرح کی ساعتیں اور اس طرح کی گھڑیاں آگے بھی نصیب کریں، اور ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اتنا متبرک ہے، اتنا مقدس ہے کہ اس کی ساری ضرورتوں کو ہم صرف اسی مہینے میں پورا کریں، اور جو کچھ اس مہینے میں ہم عمل کریں باقی 11 مہینوں میں ہم اس کو بھلا دیں، تو یہ رمضان المبارک کی، اس کے تقدس کی یہ اسپرٹ، اس کی روح اور اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی سمجھا ہے، سیکھا ہے اور عمل کیا ہے، اسے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسے اپنے بقایا 11 مہینوں میں اور جو بقایا زندگی ہے اس میں بھی اسی روح کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ اور اسی فکر کے ساتھ بقایا 11 مہینوں میں بھی ہم اس پر عمل پیرا ہوں، تب تو اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ ورنہ رمضان نے جو کچھ سکھایا ہے، جو ہمارا گواہ بنے گا روز محشر، قرآن مجید، فرقان حمید اور رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ ہمارے عمل کی گواہی دے گا، تو پھر ہم اگر اس کی روح کو بقایا 11 مہینوں میں یاد نہ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے۔ تو پہلی بات تو ہمیں اس کی روح کو سمجھنا ہے۔ السلام علیکم۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، یہ پورا مہینہ اس بات کا اندھیا تھا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ
کا عرش بھی پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے، جو شاید ہم آخری امت ہے اور سب سے محبوب امت ہے جن کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کی امت کے لیے یہ اہتمام نہیں تھا۔ ان کے روزے بھی ہم سے زیادہ مشقت والے تھے، ہمارے یعنی افطار سے افطار تک کے روزے تھے، ہمارے ہاں سحری بھی ہے اور افطار بھی ہے، ہمارے یہاں یہ دونوں چیزوں کا اہتمام ہے۔ یہ اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطیہ نہیں کیا گیا تھا جو ہمیں عطیہ کیا گیا، تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں یہ بھی موقع ملتا ہے کہ ہم صلاۃ کے پابند تو ویسے بھی ہوں روزانہ کی بنیاد پر، صوم کی پابندی کر کے ہماری روزمرہ کی زندگی میں، کیونکہ نماز کے وقت تو متعین ہے لیکن صوم کا وقت تو سحری سے شروع ہو کر افطار تک جاتا ہے، تو اس کی پابندیاں گویا کہ ہم اپنے کاروبار کو کم کر لیں، اپنی تعلیمی اور دیگر سرگرمیوں کو کم کر لیں، لیکن ہمیں دین اور دنیا کو اگر ایک ساتھ لے کر چلنا ہے تو شاید صلاۃ میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پھر آپ کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے، لیکن صوم کے دوران، روزے کے دوران یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، آپ اپنا کام کریں، کام کاج پر بھی رہیں، کاروبار پر بھی رہیں۔ تو دین اور دنیا کا بہترین امتزاج اگر عملی زندگی میں کہیں قائم ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی مثال نظر آ سکتی ہے تو وہ روزے کی حالت میں نظر آ سکتی ہے۔ روزے میں یہ ممکن ہے کہ آپ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور پھر اس میں جب تراویحوں کا اہتمام ہوتا ہے تو مولانا صاحب یہ بھی آپ کو فضیلت مل جاتی ہے کہ نماز اور اس کے ساتھ جو دعا ہم کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے بات کرتے ہیں، لیکن قرآن جو کہ ہمارے مذہب کا، جو مذہب اسلام جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو پھر قرآن پڑھنے سے، تراویحوں کا اہتمام کرنے سے جو ایک اور بات ہوتی ہے کہ قرآن اللہ کا تخاطب ہے، اللہ مخاطب ہوتا ہے، اللہ گفتگو کرتا ہے، وہ ہم سے بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہم کریں اور نماز پڑھیں تو ہم رجوع کرتے ہیں، ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، لیکن اگر قرآن کی تلاوت کا اور قرآن کی تراویحوں کا اہتمام ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے، وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ میرے فہم میں اتنی بات تو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع دیں کہ اگر ہمارے فہم میں یہ بات ہے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ ایک تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے ساری باتیں، تو پھر اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات نہیں ہوتی، تو پھر اس مہینے کے جاتے جاتے جو لیلۃ القدر کی راتیں آئی ہیں جس میں ہمیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور صرف رمضان کی نیکیوں کا آڈٹ اور اکاؤنٹ نہیں ہوتا حساب کتاب، بلکہ میرے نزدیک، میرے فہم میں وہ پورے سال بھر کی جو ہمارے اعمال ہیں اس کا آڈٹ ان راتوں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ان راتوں کو ہم نوافل کا اہتمام کر لیں، سجدہ اور سجود کا اہتمام کر لیں تو وہ پورے سال بھر میں جو گیپ رہ گیا ہے، جو کمی بیشی رہ گئی ہے، یا رمضان کے روزوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو ان راتوں میں دور کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے الحمدللہ 8 قرآن مجید یہاں پر ان کا اہتمام کیا تراویحوں کا اور ختم کیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے۔ اور یہ جو روزے اور سیام کی میں نے بات کی کہ جس میں دین اور دنیا کا امتزاج ہے،
تو اللہ تعالی ہمیں اس قابل بھی کرے کہ دین کے فہم کو بہتر اور آسان بنا کر ہم عام لوگوں تک بھی پہنچا سکیں، اس میں پیچیدگیوں کو کم سے کم کر سکیں، اس میں جہاں اگر اختلافی باتیں ہیں تو ان کو کرنے کے لیے کہیں اجماع کا اہتمام ہو سکے، فقہا کا اہتمام ہو سکے تو ہم اس کا اہتمام بھی کریں، اور ہر حال میں جو صہیونی سازشیں ہیں، عالمی سازشیں ہیں، ان کو بھی سمجھ کر بہتر سے بہتر اتحاد بین المسلمین کو قائم کرنے کا اہتمام بھی کر سکیں۔ اور اگر ہم یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مذہب اسلام کی جو روح ہے اس کو ہم صرف اپنی ذاتی زندگی میں نہیں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنے معاشرے، اپنی معاشرت، اپنی معیشت اور اپنی سیاست میں بھی نافذ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ مجھے یہ امید ہے اگر ہم ایک چیز ہاتھ میں پکڑ لیں کہ اتحاد بین المسلمین کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے۔ میرا اختلاف کسی اور عقیدے، کسی اور مسلک، کسی اور نظریے کے میرے بھائیوں سے ہو سکتا ہے، لیکن کچھ کم سے کم نکات بھی ایسے ہیں جن پر ہمارا اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ اور اس پس منظر میں آخری بات کر لوں، اس رمضان کا مجھے اگر ایک تحفہ نظر آتا ہے، میں نے یہ قومی خبروں میں سنا، میں نے یہ عالمی خبروں میں بھی سنا کہ پہلی مرتبہ سعودی عرب اور ایران کے مذاکرات شروع ہو گئے۔ یہ میں نے حال ہی میں سنا، اور اگر ایسا ہوا ہے تو کم از کم بہت ساری ایسی باتیں جو اس سطح سے نیچے اتر کر آتی ہیں اور ہم سب کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں، ہمارے انفرادی رویوں کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر یہی روح، یہی اسپرٹ اور نظریہ اتنا اوپر سے سرایت کر کے نیچے آئے گا، گلیوں میں، محلوں میں آئے گا، تو مجھے یقین ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے مذہب کے سفیر بنیں گے، اس کی فہم کو صرف اپنے تمام بھائیوں تک نہیں بلکہ اغیار تک بھی پہنچائیں گے۔ اور وہ جو بڑی مشکل سے ایک بات قائم ہوئی ہے، میں نے بہت ساری باتیں دیکھیں، آخری بات کر رہا ہوں کہ اسلام یورپ اور امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، تو مبادا میرے کسی عمل سے اس کی اسپیڈ کم نہ ہو جائے، مذہب کے پھیلنے کی، اسلام کے پوری دنیا میں پھیلنے کی اسپیڈ کم نہ ہو جائے کہیں میرے کسی عمل سے۔ مجھے اس بات کا لحاظ کرنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور سنت نبوی میں سے وہ باتیں جو لوگوں کے دلوں کو جیتنے اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی ہے، نفاق کو کم کرنے اور ختم کرنے کی ہے، میں اس مذہب کا داعی بن جاؤں، میں اس مذہب کا سفیر بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے لیں۔ رمضان مبارک کی اس بہترین رات میں ہماری یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہمیں بھی پوری دنیا سے مکالمے کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، پیار اور محبت کے ذریعے، امن اور آشتی کے پیغام کے ذریعے پوری دنیا کو ہم جیت سکتے ہیں، مسخر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تک تو اسلام گیا ہی نہیں، ہمارا کردار گیا ہی نہیں، ہمارا افکار گیا ہی نہیں، تو کاش ہم یہ وہاں پہنچا سکیں، انہیں پورا موقع دے سکیں کہ وہ سمجھیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ پر جو صحیح ہے اس پر ہم صحیح طرح سے کھڑے ہو جائیں۔ ہم صحیح تو کہیں لیکن ہم صحیح طرح سے نہ کھڑے ہوں تو یہ پھر ہماری بھی اس میں پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے بھی پھر حساب کتاب ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو مذہب کا، دین کا، اسلام کا جو صحیح اس کی فہم فراست ہے وہ ہم سمجھیں اور ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے، اور جو پوری دنیا میں ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اللہ کرے یہ صحیح نیتوں سے ہو رہا ہو کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اس کا فیض پوری امت مسلمہ کو پہنچے، اس سے ہمارے لیے بہتر آگے راستے بنے۔ اگر یہ اہتمام ہو جائے تو یہ رمضان ہمارے لیے یادگار رمضان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے اور رمضان ہمیں عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ایک بات یہ اسرائیل کے بارے میں بیان کی جو فلسطین میں جو بیماری، جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ اور زیادہ خوش کن ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے تو جو میرے مسجد اقصیٰ میں وہاں کے نمازیوں کے ساتھ، وہاں کے روزہ داروں کے ساتھ جو صہیونی طاقت اسرائیل، جو کہ جبر ہے، جو کہ قبضہ ہے، جو کہ ناجائز ہے، جسے کسی حال میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ بہت سارے جو وہاں براہ راست جو متاثر ملک ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ہم یہاں رہ کر کیسے اس جو صہیونی قبضے سے نجات کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے، جو جہاد ہو رہا ہے، جو جد و جہد ہو رہی ہے، اس کو ہم کیسے کامیاب بنائیں، اس میں ہم اپنا حصہ کیسے ڈالیں، ہم اپنی پالیسیوں کو کیسے پوری دنیا کے سامنے وضع کریں۔ میرے خیال میں یہ بھی تو مذمت تو کریں گے ہر انسان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انسانی مسئلہ بھی ہے، اور اگر کسی مذہب اور مسلک میں انسانیت کا احترام نہیں تو میری نظر میں وہ مذہب اور مسلک، وہ نظریہ، سیاسی نظریہ بھی نہیں جس میں انسانیت کا احترام نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جو وحشیانہ کارروائیاں ہیں اس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں، اس کے تشدد کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور پوری دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو یہ متنبع کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا اور عالمی ضمیر نے اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر یہ آگ جو آج اس خطے میں ہے، یہ پوری دنیا کو یہ آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، یہ اسرائیل کے لیے شعر پڑھتے ہیں۔ پھر میں اختتام کرتا ہوں کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے سب اہتمام کریں، عالمی طاقتیں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت۔